بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے کل کے دن ہمارا پہلا لیسن تھا، وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ رمضان کے آداب پڑھے تھے، اور کھانا شروع کرنے کی دعا بھی پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تو سوال پڑھے تھے سلام کے متعلق، اور سلام کے متعلق ہم نے مکمل جو ہے وہ تفصیل پڑھی تھی کہ ہم اپنے جب بھی کسی کو سلام کریں گے، اگر سامنے والے نے بھی اگر ہمیں مکمل سلام کیا تو ہم سلام کے ساتھ ہم نے جو سلام کیا ہوگا اس کے بعد ہم مکمل جواب بھی دیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ حدیث بھی ایک پڑھی تھی، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ حدیث بھی پڑھ لی تھی، اور آج کی ہماری حدیث بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی ہم نے یہی حدیث ہی یاد کرنی ہے۔ اب جن بچوں نے اس کو عربی میں یاد کر لی ہے، اور وہ اس کو اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو 2 دن ہمارے ایک حدیث جو ہے وہ چلا کرے گی، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر حدیث سے پہلے آپ نے کہنا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو بچوں نے مجھے حدیث سنائی ہے انہوں نے یہ شروع میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب کل مجھے آپ حدیث سنائیں گے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اس طریقے سے مکمل حدیث سنائیں گے، اور 7 ترجمے بھی سنائیں گے۔ چلے جی، تو آج کے جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے آداب۔ اب رمضان المبارک کے جو آداب ہیں اس میں سے آج ہم نے نمبر 4 پڑھنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد افطاری جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی جو ہے وہ افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری جو ہے وہ ہمیں فوراً جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے ہم جو ہے وہ باہر کھیل رہے ہیں۔ تو رمضان کے آداب میں ہم نے جو تھا ادب کیا پڑھا کہ رمضان کے جو ہے وہ آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جائے، یعنی جب افطاری کا وقت ہو جائے، جب اذان ہو جائے، ٹھیک ہے، جب اعلان ہو جائے افطاری کا، تو ہمیں فوراً جو ہے افطاری کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے پہلے ہمیں جو ہے وہ دسترخوان پر موجود ہونا چاہیے۔ کم سے کم جو ہے وہ آپ سب بچے افطاری سے 5 منٹ پہلے تو کم سے کم آپ دسترخوان پر موجود ہوں۔ دسترخوان پر موجود ہونے کے بعد آپ سب بچوں نے وہاں پر بیٹھ کے دعا کرنی ہے، کیونکہ افطاری کے وقت جو ہے جو روزہ دار دعا کر رہا ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ویسے بھی وہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب بچوں نے جو ہے وہ افطاری سے 5 منٹ پہلے مکمل دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے اپنے لیے بہت ساری جو ہے وہ دعائیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے آپ سب کو جو ہے وہ ہر روز آپ کو وقت معلوم ہونا چاہیے کہ آج افطاری جو ہے وہ کتنے منٹ پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے بعض جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم 7 والی مسجد سے جو ہے وہ اعلان ہوگا تو ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ روزہ کھولیں گے، یا ٹی وی لگا لیتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ افطاری کا وقت ہوگا تو ہم جو ہے وہ روزہ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ سعودی عرب میں جو ہے وہ اور ٹائم کا فرق ہوتا ہے، وہاں ٹائم اور ہوتا ہے، کراچی کے ٹائم اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ کا ٹائم جو ہے وہ 2-3 منٹ کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، اس لیے آپ سب نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ شہر کا کیلنڈر جو ہے آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ جیسے ہی وہ وقت ہو جائے تو پھر آپ نے جو ہے وہ روزہ کھولنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو لاہور کے جو لاہور میں رہتے ہیں ان کے پاس لاہور کا کیلنڈر ہونا چاہیے، تاکہ وہ لاہور کے کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ افطاری کرے۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم نے پورا دن جو ہے وہ روزہ رکھا ہوتا ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ ہماری غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہمارا روزہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سب بچوں نے اس کو بھی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سب کو جو ہے وہ آپ کے ہر روز کی افطاری کا وقت جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 5 ہے، 5ویں نمبر پہ ہے کھجور اور پانی سے افطار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم روزہ جو افطار کرنے لگے تو ہمارے سامنے جو کھجور ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پیاس لگی سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ شربت پی لیا، ایسے نہیں، تو کچھ سیکنڈ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، پہلے جو ہے وہ کھجور کھائیں، اس کے بعد جو ہے وہ پانی سے یا دودھ سے یا پھر جو ہے وہ شربت سے، اس کے بعد جو ہے ہم روزہ کھولیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے ماہ رمضان میں خوب جو ہے وہ سخاوت کرنی چاہیے۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر افطاری بنی ہوئی ہے، ہمارے گھر اچھا کھانا بنا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو بھی جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ آپ کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہر روز کسی نہ کسی ہمسائے کے گھر آپ نے جو ہے اپنی افطاری کا سامان ضرور بھیجنا چاہیے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور بھیجا کرے۔ اس سے جو ہے وہ آپ سب کے آپس کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں، آپ کے جو ہمسائے ہوتے ہیں، آپ کے جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔
اور نمبر 7 ہے رمضان المبارک میں جو ہے وہ عمرہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی جو ہے وہ سب بچے جو ہے وہ دعا کیے کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ عمرے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے؟ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ عمرے کے لیے جو ہے وہ بلا لیں گے۔ اور رمضان المبارک میں ليلۃ القدر کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ليلۃ القدر جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ جو ليلۃ القدر ہے یہ خیر بہتر ہے من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں جو شخص عبادت کرتا ہے، اس میں جو بھی عبادت کرتا ہے اس کو 1000 رات سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جب ليلۃ القدر آئے گی تو ليلۃ القدر تو آخری عشر میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ 21 کو یا پھر 23 کو یا 25 کو یا 27 کو یا 29 کو، اس لیے ان کا بھی جو ہے وہ ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ تو یہ رمضان کے آداب تھے، ان کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہر روز جو ہے وہ اپنی عادت بنانی ہے کہ جو ہم سبق آگے والا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پیچھے والے سبق کو بھی ہم ساتھ ملا لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ رمضان المبارک کے آداب یاد کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے کل پڑھے تھے رمضان المبارک کے آداب ان کو بھی اس کے ساتھ ملا لینا ہے۔ اس کے ساتھ ملانے کے بعد ان کو پہلے ان کو پڑھنا ہے ساتھ، اس کے بعد پھر جو آپ نے آگے والے پڑھے ہوں گے ان کو بھی ساتھ ملا کر پھر مکمل سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ روزے کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور بری باتوں سے روکے رکھنا۔ روزے میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ روزہ شروع ہوتا ہے صبح، اس وقت سے لے کر جب تک آپ افطار نہیں کر لیتے اس وقت تک کچھ بھی جو ہے وہ کھانا بھی نہیں ہوتا اور پینا بھی نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ہوتا، اور اپنے دوستوں سے اپنے گھر والوں سے جو ہے بہن بھائیوں سے لڑنا بھی نہیں ہوتا، اپنے پیرنٹس کی جو ہے وہ تمام باتوں کو ماننا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ روزے میں داخل ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ روزے کا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ جلدی سے بتائیے۔ تیسرا جو ہے وہ رکن ہے، شاباش۔ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہوتا ہے روزہ۔ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ آپ پر جو ہے وہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صوم کی جمع آتی ہے صیام، تو صوم کی جمع کیا آتی ہے؟ صیام۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ کس ماہ میں روزے رکھنا فرض ہے؟ جی جلدی سے بتائیے، روزہ رکھنا کس ماہ میں فرض ہے؟ جو کہتے ہیں رمضان میں فرض ہے تو وہ آر لیتے ہیں جلدی سے۔ شاباش۔ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ روزے فرض ہوتے ہیں۔ باقی مہینوں کے اندر پورے سال میں آپ جو ہے وہ باقی مہینوں کے اندر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ باقیوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جو روزے فرض ہیں ہر حال میں آپ کو رکھنے ہی رکھنے ہیں، وہ صرف رمضان کے مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ باقی مہینوں کے اندر آپ روزہ رکھ لیں، وہ نفلی آپ کا روزہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کسی نے کوئی بیمار ہو گیا اس وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا تو اس کے قضا روزے بھی جو ہے وہ آپ باقی جو ہے وہ دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن رمضان کے اندر آپ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، رمضان کے اندر آپ جو ہے مسنون روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، رمضان کے اندر آپ کسی بھی روزے کی قضا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا پچھلے رمضان میں جو روزے رہ گئے تھے ہم اس رمضان میں جو ہے اس کی قضا کر لیتے، نہیں۔ اس رمضان میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا اسی رمضان کا روزہ شمار ہوگا، کیونکہ اس رمضان کے اندر الگ سے جو ہے وہ مکمل روزے فرض ہیں۔ تو روزے جو فرض ہوتے ہیں وہ کس مہینے کے اندر ہوتے ہیں؟ رمضان کے اندر۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا کس کس بندے پر فرض ہے؟ ہر عاقل پر، جو بندہ عقل مند ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے وہ، اور جو بالغ ہوتا ہے یعنی بڑا ہو جاتا ہے وہ، اور جو صحت مند ہوتا ہے بیمار نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے سے اور زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ آگے 5 6 دن پھر روزہ نہ رکھ سکے، تو جو صحت مند ہوتا ہے ان پر جو ہے وہ روزے فرض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ روزے سال میں کتنے دن جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں؟ جی جلدی سے بتائیے۔ کیا پورے سال جو ہے وہ روزے رکھنا فرض ہوتا ہے؟ شاباش، 1 منتھ، ٹھیک ہے؟ صرف جو ہے وہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے صرف اس کے اندر جو ہے وہ روزے رکھنا فرض ہوتے ہیں۔ روزے کا مطلب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بچوں آپ کو اس بات کا بھی جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ روزے کا مطلب صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہوتا،
بلکہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے جو اللہ پاک کو پسند ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر اس کام سے جو ہے آپ نے اس کام سے رکنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو کام پسند ہے وہ آپ نے کرنے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو کام پسند نہیں ہے ان سے آپ نے جو ہے وہ رک جانا ہے۔ ان سب چیزوں سے رکنے کا نام بھی جو ہے وہ روزے میں جو شامل ہوتا ہے، اس سے روزے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گالی دینا، یہ بہت بری بات ہوتی ہے، اس سے روزے میں ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور فلمیں دیکھنا، اس سے بھی روزے کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر جو ہے فضول غصہ کرنا، اس سے بھی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، اس سے بھی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنا، غیبت کیا ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کی جو ہے وہ ایک برائی جو ہے وہ دوسروں کے سامنے کرتا ہے نا، کہ میرا فلاں دوست جو ہے بہت برا ہے، یا فلاں بہت برا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی جو ہے وہ روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اس طرح دوسرے برے کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو روزے کا مطلب کیا ہوا کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جس طرح آپ کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے گناہوں کے کاموں سے اور جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ان سب سے بھی جو ہے وہ آپ نے رکنا ہے، اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ تو رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ تو یہ بھی آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں یہ ہم پر فرض کب ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ 10 شعبان کو 2 ہجری میں جو ہے وہ روزے فرض ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کا نزول۔ قرآن مجید جو ہے وہ کب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول 27 رمضان المبارک میں ہوا۔ جی، مجھے بتائیے گا لکھ کے جلدی سے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ شاباش، ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے آنسر دیکھیں تاکہ آپ کو بھی سبق جو ہے وہ یاد ہو جائے۔ قرآن مجید کا نزول کب ہوا؟ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ قرآن مجید 27 رمضان المبارک میں جو ہے وہ نازل ہوا۔ اسلامی مہینوں کی تعداد، اسلامی مہینوں کی تعداد کتنی ہے جلدی سے بتائیے؟ شاباش، 12، ٹھیک ہے، اسلامی 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ آدھے جو ہے وہ آپ نے آدھ یاد کرنے ہیں، آدھے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، صحیح ہے؟ بلکہ منڈے کو پڑھیں گے۔ تو پہلا ہے محرم، دوسرا ہے صفر، تیسرا ہے ربیع الاول، اور چوتھا ہے ربیع الثانی، اور اس کے بعد پانچواں ہے جمادی الاولیٰ، اور اس کے بعد چھٹا ہے جمادی الثانی۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ 6 مہینوں کے اسلامی 6 مہینوں کے نام آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اور اسلامی کل 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 6 مہینوں کے نام جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا۔ کل میں انشاءاللہ آپ سے یہ سنوں گا بھی کہ آپ نے اسلامی مہینوں کے نام یاد کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اس کے بعد ہے مصنون دعائیں۔ اچھا جی، آج ہم جو دعا پڑھیں گے وہ ہے کھانا شروع کرتے وقت دعا یاد نہ رہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کھانا شروع کر دیا، کھانا کھاتے وقت جو ہے ہمیں یاد نہیں رہا، اور کھانے کے درمیان میں ہمیں اچانک یاد آ گیا کہ ہم نے تو دعا نہیں پڑھی تھی، ہمارے ساتھ تو شیطان بھی کھانے میں شریک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نے جو ہے وہ فوراً دعا پڑھ لینی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا حدیث میں آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی روایت کرتی ہیں کہ جب کھانا کھانے کے وقت دعا بھول جائے تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ میں نے اس کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ تو پھر یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو پھر شیطان جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے، جو اس نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ سارا کھانا جو ہے باہر نکال دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے کھانے پر اللہ کا نام لے لیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نام کا جو کھانا ہوتا ہے شیطان اس میں کبھی بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ کھانے کی شروع کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اگر جو ہے وہ بھول جائیں اور کھانے کے درمیان میں اچانک یاد آ جائے کہ ہم نے دعا نہیں پڑھی تھی تو پھر ہم نے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے آج کا جو سوال ہے یہ بھی آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں کہ سب سے پہلا سوال ہمارا آج کا یہ ہے کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں؟ تو آپ نے جو ہے اپنے گھر والوں کو اونچی آواز سے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے دوستوں کو بھی سلام کرتے ہیں؟ جی بتائیے مجھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم اپنے گھر والوں کو تو سلام کر لیتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بھی سلام کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے ٹیچرس کو بھی سلام کرتے ہیں، پر دوستوں کو ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ دوستوں سے جا کر جو ہے وہ ہم بس ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ویسے ہی جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے
یہ الگ سے سوال آپ کو دیا جا رہا ہے آج کے دن کے لیے، کہ آپ نے اپنے دوستوں کو بھی جو ہے وہ الگ سے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کل میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے کتنے دوستوں کو جو ہے وہ سلام کیا تھا، تو آپ نے یاد رکھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آنا مجھے گننا ہے، اور مجھے آنا بتانا ہے کہ میں نے اپنے جو ہے وہ 5 دوستوں کو جو ہے وہ الگ الگ سلام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تب آپ نے جو ہے اپنے دوستوں کو بھی جو ہے وہ سلام کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کو بھی سلام کرنا ہے، اپنے ٹیچرس کو بھی سلام کرنا ہے۔ تو کل میں جو ہے وہ سب بچوں سے یہ پوچھوں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں؟ یہ بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ سوال ہے آپ سب کے لیے، کہ آپ اپنے کام خود کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یعنی جب آپ کو پیاس لگتی ہے، پانی پینا ہوتا ہے، تو آپ اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی لا دیں، یا آپ خود جا کر پانی پیتے ہیں؟ یا آپ نے جو ہے وہ اگر کھانا کھانا ہوتا ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کے پاس جا کر خود کھانا وہاں سے لے کر آتے ہیں، یا آپ بیٹھے رہتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ خود کھانا لا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ نے کام خود کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل میں جو ہے وہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے سارے کام خود کیے ہیں، یا آپ نے جو ہے وہ سارے کام خود نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنے کام جو ہے وہ ہمیں خود کرنے چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں اچھے سے جو ہے وہ کام کرنے کا طریقہ آ جائے، تو ڈسپلن جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے۔ تو آج ہم نے 3 سوال پڑھ لیے ہیں، کہ کل ہم نے جو سوال پڑھے تھے وہ کیا تھے، کہ جو ہے وہ سلام کرنا ہے، اور پھر دوسرا سوال ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مکمل سلام کرنا ہے، اور آج ہم نے پڑھا کہ سلام کرتے وقت آواز بھی جو ہے وہ ہماری اونچی ہونی چاہیے، ہمیں شرمانا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ نیکی کے کام میں کبھی بھی جو ہے وہ شرم نہیں کرتے، جیسے ہی نیکی کا کام آتا ہے تو وہ فوراً جو ہے اس کام کو کر لیتے ہیں، اور کسی کو جو ہے پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ میرا دوست کیا کہے گا، ہم نے تو اچھا کام کیا ہے۔ اچھا کام کرتے وقت تو ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے اونچی آواز سے سلام کرنا ہے، تاکہ اگر ہمارا دوست جو ہے وہ سلام نہیں کرتا تو ہمیں دیکھ کر وہ بھی سلام کرنا شروع کر دے، وہ کہے گا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا میرا دوست ہے، کہ یہ تو اونچی آواز سے جو ہے وہ سلام کرتا ہے، اور میں تو سلام کرتا ہی نہیں ہوں، تو لہٰذا پھر وہ بھی جو ہے وہ سلام کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو تیسرا سوال ہمارا کیا ہوا؟ اونچی آواز سے سلام کرنا ہے۔ اور چوتھا سوال ہمارا یہ ہوا کہ جس طرح ہم اپنے پیرنٹس کو اور جو ہے وہ اپنے ٹیچرس کو، جو بڑے ہوتے ہیں ہم سے، ہم ان کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے جیسے ہمارے جتنے دوست ہوتے ہیں ان کو ہم سلام نہیں کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ سلام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ 5واں سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے کام جو ہے وہ خود کرنے ہیں، یعنی ہم نے کوئی چیز کھانی ہے تو ہم نے اپنے کچن سے جا کر خود لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پانی پینا ہے تو پانی ہمیں خود جو ہے وہ ڈال کر جو ہے وہ لے کر آنا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، درمیان ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا ہمارے پیرنٹس کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یا میں لے کر آؤں گی، تو خود جا کر آپ نے جو ہے وہ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کام بھی جو ہے وہ ہم نے خود کرنے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ صرف یاد نہیں کرنا، بلکہ اس کو جو ہے وہ ہم نے اپنی عملی زندگی کے اندر بھی لے کر آنا، اس پر ہم نے جو ہے وہ پریکٹس بھی کرنی ہے، کہ ہم نے جو آج پڑھا ہے اس میں ہم پریکٹس کریں گے کہ بھئی یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ چلیں، جزاک اللہ۔